السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج نمبر 129، فقہ التوفیق والخذلان۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں کو توفیق دینا اور چھوڑ دینا، توفیق نہ دینا، عدم توفیق، اس کی فقہ، یعنی اللہ تعالیٰ کس کو کسی نیک کام کی توفیق دیتا ہے اور کس کو نہیں دیتا، کس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے کہ جو چاہے کرے۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اس نے چھوڑ دیا تمہیں، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو کون ہے جو پھر اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ مومن توکل کریں، مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی مدد ہو، اللہ کی توفیق ہو تو انسان مشکل سے مشکل کام کر سکتا ہے، بڑے سے بڑا کام کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کی توفیق نہ ہو، وہ بندے کو اس کے حال پہ چھوڑ دے، اس کے نفس کے حوالے کر دے یا لوگوں کے حوالے کر دے، تو پھر کوئی اور اس کو اس مشکل سے نہیں نکال سکتا۔ تو انسان کو ہر معاملے میں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، لازم ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرے مومن، اللہ سے کسی بھی کام پر مدد مانگے، توفیق مانگے اور اسی کا سہارا لیتے ہوئے آگے بڑھیں، چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، یعنی جو بھی کچھ ہم کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، جیسا کہ ہم پہلے جان چکے ہیں کہ عبادت صرف 5 وقت کی نماز نہیں بلکہ انسان کے جتنے بھی کام اللہ کی پسند اور رضا کے مطابق ہیں، چاہے اس کے دل سے متعلق ہیں، زبان سے یا اعمال سے، وہ سارے کے سارے عبادت شمار ہوتے ہیں، چھپ کے کرے یا سامنے کرے، پبلکلی کرے یا اپنے پرائیویٹ لائف میں کرے، وہ سبھی عبادت شمار ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اور خالصتاً اللہ کی عبادت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، تو یہ چیز اس کو پھر ریاکاری سے بھی بچا لیتی، انسان ریا سے بچ جاتا ہے، انسان عجب سے بچ جاتا ہے۔ ریاکاری اور عجب میں فرق کیا ہے؟ ریاکاری ہوتا ہے بندوں کو دکھانے کے لیے کام کرنا، مخلوق کو دکھانے کے لیے، اور عجب ہوتا ہے خود اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے یا اپنی نظر میں اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے، یعنی اپنے کاموں کو بڑا سمجھنا۔ اور جب انسان اللہ کی خالصتاً عبادت کرتا ہے تو انسان ان 2 مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، ریاکاری اور عجب سے۔ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جو کام بھی میں کر رہا ہوں یہ اللہ کی مدد سے ہی ہو رہا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، اس لیے وہ ایاک نستعین بھی ساتھ کہتا ہے کہ صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اور جب انسان اللہ سے مدد چاہتا ہے تو پھر انسان اس کے آگے کمزور ہو جاتا ہے، اس سے انسان کے اندر سے تکبر نکل جاتا ہے، یعنی انسان کے اندر کا کبر ختم ہو جاتا ہے جب وہ کسی اور سے مدد مانگتا ہے۔ تو ہر کام کے لیے اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اللہ کی مدد طلب کرنی چاہیے اور اس کام کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اور اس چیز کا بار بار جائزہ لینا چاہیے۔ عام طور پر ریاکاری کی نیت کام کے شروع میں بھی ہوتی ہے اور درمیان میں بھی ہو جاتی ہے۔ عجب اس وقت ہوتا ہے جب انسان کسی چیز کو کمپلیٹ کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے واو میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اور وہ اپنے آپ کو بڑا قابل سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق نہ دیتا، اللہ کی مدد نہ آتی تو وہ کہاں سے یہ کام کر سکتا تھا۔ یعنی کچھ کام ہماری اپنی نظر میں بڑے ہوتے ہیں، کچھ کام لوگوں کی نظر میں بہت بڑے لگتے ہیں، لیکن ہوتے اصل میں وہ ہماری طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی توفیق سے۔ اور کتنے ہی کام ایسے ہوتے ہیں، وہی ہم ہوتے ہیں، وہی ہماری صلاحیتیں، وہی ہمارے ریسورسز، اور اس سے کم درجے کا کام ہوتا ہے اور ہم نہیں کر پاتے کیونکہ مدد نہیں آئی ہوتی، کہیں نہ کہیں ہماری طرف سے ہی کمی ہوتی ہے۔
تو یہ زندگی کا ایک اصول بنا لینا چاہیے کہ ہر چھوٹے بڑے کام میں اللہ کی مدد مانگی جائے، اللہ کے لیے کیا جائے، اور ہو جائے تو پھر اللہ کی توفیق سمجھی جائے، اللہ پہ بھروسہ، نہ کہ اپنے آپ کی بڑائی کا اظہار۔ ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ وقال اللہ تعالی فمن يرد اللہ ان يهديه يشرح صدرہ للاسلام، اور جس کے ساتھ اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو ہدایت دے، اس کو سیدھی راہ دکھا دے، تو پھر وہی اس کا دل کھولتا ہے، اسی کی مدد اور اسی کی توفیق سے پھر انسان کے لیے رستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کے لیے ارادہ کرتا ہے کہ اس کو بھٹکا دے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، تو وہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، گھٹا ہوا، كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہو۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح اللہ نجاست کو ان لوگوں پہ ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو یہاں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ توفیق کو ہم کیسے محسوس کر سکتے ہیں مختلف کاموں میں، کہ ہمارے اس کام میں ہماری ڈائریکشن درست ہے یا نہیں، یا ہم صحیح اپنے مقصد کو اچیو کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اس کے لیے انسان کے اندر ایک شرح صدر ہو جاتا ہے، ایک کنوکشن کا لیول آ جاتا ہے۔ انسان پھر وسائل کو نہیں دیکھتا کہ ہائے یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے، کم ہمت نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی مدد اور توفیق سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نہیں یہ توفیق دیتا، پھر نہ اس کی سوچ صحیح ہوتی ہے، نہ اس کا طریقہ صحیح ہوتا ہے، اور نہ وہ منزل تک پہنچتا ہے، چاہے اس کے پاس کتنے ہی زیادہ وسائل ہوں۔ اور یہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی کوششوں کے ساتھ بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ بہت کچھ لگا کے بھی وہ حاصل نہیں کر پاتے جو کرنا چاہیے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ اللہ کا ارادہ ہمارے بارے میں کیا ہے، اور اگر ہم چاہتے کہ اللہ کی مدد ہمیں حاصل ہو تو پھر ہمیں اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ یہ اللہ کی توفیق ہی ہوتی ہے کہ مشکل کام آسان لگنے لگتے ہیں، اور یہ اللہ کی توفیق کا نہ ہونا ہے کہ آسان کام بھی مشکل لگتے ہیں جو اس کی اطاعت اور عبادت کے ہوتے ہیں۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، غافل لوگوں کی طرح نہیں ہونا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ جب وہ اللہ کو بھولے تو اللہ نے ان کو ان کا نفس بھلا دیا، یعنی وہ اپنے بارے میں بھی غافل ہو گئے کہ ہمارا کیا انجام ہوگا، ہمیں اپنے لیے کیا فائدے کا کام کرنا چاہیے۔ اولئک ھم الفاسقون، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ کون؟ جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، جو اللہ کی مدد لینا بھول جاتے ہیں، جو اللہ کی توفیق سے محروم رہتے ہیں، جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں، جو اللہ کے لیے کام کرنے کو بھول جاتے ہیں اور اغراض بیچ میں لے آتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ
أنفسهم أولئك هم الفاسقون. النعم كلها من اللہ وحدہ، نعمتیں ساری کی ساری اللہ ایک اکیلے کی طرف سے ہوتی ہیں. نعم الطاعات کلھا، اطاعت کی ساری نعمتیں. ونعم اللذات کلھا، اور لذتوں کی ساری نعمتیں. یعنی اطاعت کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ ہم اس کی بات مان جائیں، اس کی بات سمجھ جائیں، اس کی مرضی کے مطابق چل پڑے. اور پھر لذتیں جو ہیں، چاہے وہ اطاعت کے ذریعے حاصل ہو یا دنیا کی کوئی نعمت ہمیں لذیذ محسوس ہو، تو یہ سب کچھ اسی کی طرف سے آتا ہے. وَعَلَى كُلِّ عَبْدٍ، اور ہر بندے کے اوپر لازم ہے ان يرغب الى اللہ، کہ وہ اللہ کی طرف راغب ہو، رغبت کرے. ان يلهمه ذکرہا، کہ اللہ اس کو اس کی یاد الہام کر دے. وَيُوزِعَهُ شُكْرَهَا، اور اسے اس کے شکر کی توفیق دے دے. وَاتَن رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي. وَكَمَا أَنَّ النِّعَمَ مِنْهُ سُبْحَانَهُ، اور جیسا کہ نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں. وَمِن مُجَرَّدِ فَضْلِهِ، اور محض اس کے فضل کی وجہ سے. یعنی جتنی بھی نعمتیں ہم ڈیزرو نہیں کرتے، ہمارا ان پہ کوئی حق نہیں ہے، وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ وہ ہمیں مل جاتی، وہ کسی اور کی طرف بھی جا سکتی تھی. فَذِكْرُهَا وَشُكْرُهَا لَا يُنَالُ إِلَّا بِتَوْفِيقِهِ، تو ان نعمتوں پر اللہ کو یاد کرنا اور ان نعمتوں پر اللہ کا شکر کرنا یہ حاصل نہیں کیا جا سکتا مگر اسی کی دی ہوئی توفیق سے، کہ جب نعمت ملے تو یہ یاد آ جائے کہ اللہ نے دی ہے، اللہ نے میرے لیے انتظام کیا ہے، اور پھر میں جواباً اس پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے عطا کیا. کسی بھی طرح کی نعمت، چاہے وہ عبادت کی شکل میں ہو، چاہے وہ تعلیم کی شکل میں، چاہے وہ خدمت کی شکل میں ہو، کہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے، اللہ نے مجھے یہ صحت دی ہے، اللہ نے مجھے یہ وسائل دی ہیں، اللہ نے مجھے یہ ہنر دی ہے، اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے. اور پھر ان پر اپنا کمال نہ سمجھنا بلکہ ساتھ کے ساتھ شکر ادا کرتے رہنا. یعنی جو ہی دل میں یہ خیال آئے کہ میں نے کچھ کیا، میری وجہ سے ہوا، میں کر سکتا ہوں، فوراً آئے یہ اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ کی توفیق سے میں کر رہا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے انسان تو اس نعمت میں کمی نہیں آتی. علامہ عبدالعزیز بن باز کا نام تو سب نے سنا ہوگا، ان کے فتاوی بھی ہیں اور وہ بہت بڑے عالم تھے، نابینا تھے، اور اس کے باوجود ہزاروں لوگوں نے ان سے پڑھا. ان کے بارے میں آج سن رہی تھی، کوئی اسکالر بتا رہے تھے کہ انتہائی بڑھاپے کے باوجود، نابینا ہونے کے باوجود، وہ اپنی عمر کے آخری دن تک اس رات تک تعلیم دیتے رہے جس میں ان کی وفات ہوئی. ہم تو کہتے ہیں نا ہم ریٹائر ہو گئے، پہلے سے سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنے سال کے بعد تو پھر طاقت ہی نہیں رہتی نا، تو پھر تو آرام کے دن آ جائیں گے، تو پھر کچھ اور کر لیں گے. تو اسی دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے. تو اس حد تک نعمت کا ملنا، اس حد تک جانا، یہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ صرف اللہ کی توفیق. اور یہ اللہ تعالیٰ بندوں کو کیوں توفیق دیتے؟ کن بندوں کو توفیق دیتا ہے؟ جو شکر ادا کرتے رہتے ہیں جب بھی انہیں کوئی نعمت ملتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم جیسے لوگ پڑھا کے سمجھتے ہم نے کوئی کسی پر احسان کر دیا، ہرگز نہیں. اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھ سے یہ کام لے لیا، اگر اس کی توفیق نہ ہوتی تو میں کہاں یہ کام کر سکتی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور توفیق دے دیتا ہے، اور مواقع دے دیتا ہے، اور مواقع دے دیتا ہے. اسی طرح پاسٹ میں جو میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا، اس میں جس مینوسکرپٹ میں نے کام کیا تھا کتاب پہ، تو اس کا جو آتھر تھا ابو طاہر السلفی اس کا نام تھا، سلفی نہیں سلفی. سلفا کہتے ہیں اس شخص کو جس کا ہونٹ یہاں سے کٹا ہوا ہو، کلیفٹ. تو اب اس کا یہ نام کیوں پڑا؟ بعض کہتے ہیں کہ اس کے ہونٹ میں ایسا کچھ تھا، اللہ عالم، یہ تو مقصد نہیں بات کرنے کا. تو جب میں اس کے بارے میں اسٹڈی کر رہی تھی اور بہت کچھ اس کے بارے میں پڑھا کہ کتنے اس نے ٹریولز کیے، پورا میں نے اس کا میپ بنایا کہ کہاں کہاں جا کر اس نے احادیث لی اور روایت کی. 104 سال کی عمر میں اس کی ڈیتھ ہوئی، اور جس دن اس کی ڈیتھ ہوئی اس دن عصر کے وقت تک وہ پڑھا رہے تھے 104 سال کی عمر میں. اور جو ہی انہوں نے پڑھانا ختم کیا تھوڑی دیر میں وفات ہو گئی، ساتھ ہی رخصت ہو گئے. نہ بیماری، نہ کچھ اور، نہ کوئی محتاجگی،
اپنے مشن کے ساتھ سچائی. تو اس چیز نے مجھے اتنا انسپائر کیا تھا کہ یہ ہے رول ماڈلز، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو صحیح استعمال کیا ہے، کہ یہ نہیں سوچا کہ صحت کیا اور بیماری کیا ہے اور شغل کیا ہے اور انجوائمنٹ کیا ہے اور انٹرٹینمنٹ کیا ہے اور یہاں کیا ہو رہا ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے. اپنے مقصد کے ساتھ سنسیئر اور مرتے دم تک، جسے کہتے ہیں نا مرتے دم تک کام کرنا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مرتے دم تک کام کیا. ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کچھ کر رہے ہیں تو اللہ کی توفیق سے ہی کر رہے ہیں، اور اگر ہماری نیت خالص ہوگی نا اور ہم اللہ کے لیے کر رہے ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ وہاں سے اسباب مہیا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پھر آپ کو بہت لمبی چوڑی پلاننگ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل میں خیالات آنے لگتے ہیں کہ یہ کر لو، وہ کر لو، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے. اور جب ہم ڈھیلے پڑتے ہیں نا، جب ہماری اندر سے نیت خراب ہوتی تو ہمیں کوئی مشورے بھی دیتا رہے، ہمیں کوئی سمجھاتا بھی رہے، ہماری کوئی کاؤنسلنگ بھی کرتا رہے اور ہمیں کوئی راہیں بھی دکھاتا رہے اور ہمارا کوئی ہاتھ بھی پکڑتا رہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں آئی ڈونٹ تھنک کہ میں کچھ کر سکوں، میرا نہیں خیال میں کر سکتا، کیونکہ نیت اپنی نہیں ہوتی نا. تو پھر کس طرح کام ہو؟ پھر کوئی زبردستی تو نہیں، اللہ تعالیٰ کسی پہ جبرن تو نہیں مسلط کرتا کہ تم ضرور اچھے کام کرو. اگر ہمارا ارادہ ہو کسی کام کے کرنے کا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی توفیق دیتا ہے، کیونکہ ساری چیزیں اس کی طرف سے آتی ہیں. فذکرھا و شکرھا، ہاں سے مراد وہ نعمت ہے، ذکرھا و شکرھا لا ینال الا بتوفیقہ، والذنوب اور گناہ من خذلانہ، اس کے توفیق نہ دینے کی وجہ سے ہے. یعنی انسان گناہ میں کیوں پڑتا ہے؟ کیونکہ انسان کو گناہ سے بچنے کی توفیق نہیں ہوتی. وَتَخَلِّيهِ عَنْ عَبْدِهِ، تخلی کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، خالی کر دینا، اور اس کا یعنی اللہ تعالیٰ کا بندے کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے. وَتَخْلِيَتِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ، اور اس کو تنہا کر دینے سے اس کے اور اس کے نفس کے درمیان. تخلیہ تنہائی کو کہتے ہیں نا، تخلیہ میں یہ بات کی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اس بندے کو اور اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، تم جانو تمہارا کام جانے، جاؤ پھر دیکھو کیا کر سکتے. وَإِن لَّمْ يَكْشِفْ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِهِ، اگرچہ وہ بندے سے اس کو دور نہ کرے یا اس پر وہ حال ظاہر نہ بھی ہو، اس کو نہ ہی سمجھ آئے کہ کیا ہوا یہ. فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَىٰ كَشْفِهِ عَن نَفْسِهِ، تو اس کو اس کے نفس سے گناہوں کے اس ارتکاب کو دور کرنے اور اس سے نکلنے میں کوئی راستہ نہیں اس کو ملتا. فَهُوَ مُضْطَرٌّ إِلَى التَّضَرُّعِ وَالْإِبْتِهَالِ إِلَى رَبِّهِ، تو وہ مجبور ہے عاجزی کرنے کی طرف، تضرع عاجزی، وَالْإِبْتِهَالِ إِلَى رَبِّهِ، اور اپنے رب کے آگے فریادیں کرنے پر. لِيَدْفَعَ عَنْهُ أَسْبَابَهَا، تاکہ اللہ اس سے ان گناہوں کے اسباب کو دور کر دے. یعنی جب بندہ دیکھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اس کا احساس بھی ہوتا ہے، لیکن کہتا ہے میں چھوڑ نہیں پا رہا، جیسے کوئی نشہ ہے، نہیں چھوڑ پا رہا. گناہوں کا بھی نشہ ہوتا ہے، غلط کاموں کا بھی ایک ایڈکشن ہو جاتی ہے، ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، احساس ہے میں ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں. یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ایسی لت پڑ جاتی، یعنی کچھ غلط کاموں کی لت پڑ جاتی ہے ان کو، اور وہ ریگریٹ بھی کر رہے ہیں، شرمندہ بھی ہوتے ہیں، نادم بھی ہوتے ہیں کہ ہائے میں کیوں کر رہا ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے، دیکھو اتنا وقت ضائع ہو گیا. اب مثلاً کچھ لوگوں کو ویسے ڈرامے دیکھنے کی عادت پڑ جاتی، کچھ لوگوں کو ایسے ہی سوشل میڈیا پہ بیٹھے بیٹھے ادھر کی چیز دیکھ، وہ دیکھ، یہ دیکھ، گھنٹوں اس میں برباد کر دیتے ہیں. اس سے پہلے جب یہ سب چیزیں نہیں تھی تو وہ اسی وقت کو کسی مفید کام میں لگاتا تھا، کوئی پڑھنے پڑھانے میں، کچھ اور کرنے میں، اور اس سے راحت پاتا تھا، اس سے اس کو سکون مل جاتا تھا. اب کیا ہے، ہم میں سے ہر شخص کی زندگی مصروف ہے، سٹریس ہے، کام ہے، گھر کے کام ہے، باہر کے کام ہے، خاص طور پر جو لوگ جاب کرتے ہیں تو اتنا ڈسپلن لائف ہوتی ہے کہ ان کو اوقات مقررہ پر وہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے. تو اس سٹریس کو ریلیز کرنے کے دو طریقے، ایک یہ کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، عبادت کے ساتھ اس کو ریلیف کریں، تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ اس کو کریں، اگرچہ اس میں محنت لگتی، عبادت میں بھی محنت لگتی. اور ایک یہ کہ فارغ فضول بیٹھ کر آپ بےہودہ چیزیں دیکھتے جائیں، لوگوں کے جھوٹ اور لوگوں کے غلط بیانیاں اور چالاکیاں اور
عجیب و غریب چیزیں جو وہ دھوکہ بازیاں کر رہے ہیں اور اس کو نشر کر رہے ہیں پوری دنیا میں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ کوئی غلط کام کرتے تھے تو وہ انہی لوگوں تک ہوتا تھا. اب کیا ہے کہ غلط کام کر کے پھر اس کو اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ اور لوگ بھی دیکھیں اور وہ ان سے فساد سیکھیں کہ کیسے لوٹ مار کرتے ہیں, کیسے دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں, کیسے کوئی غلط کام کرے. یعنی ایک ہے گناہ کرنا اور ایک ہے گناہ کی ترغیب دینے کے لیے اس کو پوری دنیا کے سامنے نشر کر دینا. کتنی بڑی نقصان کی چیز ہے یہ. اچھا یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, پتہ بھی چل رہا ہے, انسان اپنا سوچتا بھی کتنا اچھا تھا, پہلے میں کلاس میں چلی جاتی تھی, میرا ویکینڈ اچھا گزر جاتا تھا, اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, بس میں لیزی ہو گئی ہوں, نہیں ہو پا رہا, 100 بہانے, بس اب میں تھک جاتی ہوں. بھائی تھک جاتے ہیں تو تھکنے کا علاج فضول چیزیں دیکھنا تو نہیں ہے نا, کچھ کرنا ہے. تو اب اس دلدل سے آپ نہیں نکل سکتے جب تک اللہ کو نہ پکڑیں, اللہ کی رسی کو نہ پکڑیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اس کو پکڑ لیں اور پھر دعا کریں خوب, اور عاجزی اختیار کریں, اور ابتہال یعنی فریادیں کریں اللہ سے, اللہ کی طرف رجوع کریں کہ یا اللہ تو مجھے اس سے نکال لے, اور جو اچھے کام میں کرتی تھی مجھے ان کی توفیق دے. خصوصاً یہ چیز آپ دیکھیے ان دنوں میں جب پینڈیمک کی وجہ سے لوگوں کے لائف سٹائل میں بہت چینج آ گیا نا. جو لوگ نکلنے کا ارادہ رکھتے تھے, خواہش رکھتے تھے, کوشش کر کے خیر کے کاموں کے لیے, دوسروں کی مدد کے لیے, اعادت کے لیے, خدمت کے لیے, تعلیم کے لیے, تعلیم لینے دینے کے لیے اور اچھے کام کرنے کے لیے نکلا کرتے تھے, یا اپنی جاب کے لیے, رزق کمانے کے لیے, اب وہ گھر سے سب کچھ کر کے گھر بیٹھ کے وہ ایسی سستی اور لیزینس کا دورہ پڑا ہے کہ اب وہ ایک مصیبت ہے کہ انسان واپس اپنے آپ کو ایک ڈسپلن لائف میں لائے. اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اس سے فریادیں کرے کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال. ہر نماز کے بعد لازم دعا کرے, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال, تاکہ ان مصیبتوں سے انسان کو نجات ملے اور اپنی زندگی کو کام لائے. ورنہ آپ دیکھیے کہ زندگی کا ایک دن جو گزر جاتا دوبارہ تو نہیں آتا, ہم کتنی بھی کوشش کریں واپس نہیں لا سکتے اس کو. تو کیوں ہم ایک دن بھی ضائع کریں, کیوں ہم اپنے اسے ایک دن میں اپنے میزان میں جو نیکیاں بھر سکتے ہیں وہ چھوڑ دیں اور وہ خالی پلڑے چلے جائیں. خصوصاً آگے سمر آ رہا ہے, اس کے اپنے کئی تقاضے. لیدفع عنہ اسبابہا, تاکہ اللہ تعالیٰ دور کر دے اس سے ان گناہوں کے اسباب کو, وہ جو وجوہات بنی ہوئی ہیں نا, چاہے وہ بیماری ہے, چاہے وہ کاہلی ہے, چاہے وہ سستی ہے, یا اللہ تو یہ ساری چیزیں لے جا تاکہ میں تیری عبادت اور تیری خدمت کے لیے دوڑوں. حتی لا تصدر منہ, یہاں تک کہ وہ اس سے صادر ہی نہ ہو, وہ گناہ کرے ہی نہ, سرزد ہی نہ ہو. وَإِذَا وَقَعَتْ كَذَلِكَ بِحُكْمِ الْقَدْرِ, اور جب وہ واقع ہوتے ہیں اسی طرح تقدیر کے فیصلے کی وجہ سے, یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ اس مشکل میں پڑ جائیں, بیمار ہو جائیں, کوئی اور فائنینشیل کرائسس آ جائیں یا کوئی چیز, کیونکہ انسان کہتا ہے میرے نفس کی طرف میرا اپنا قصور ہے, مان لیتا ہے, پھر دعا کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے نکال دیتا ہے. بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا لیکن پھر بھی یہ ہو رہا ہے, لگتا ہے میری تقدیر میں ایسا کچھ ہے. اس کے لیے بھی دعا چاہیے کیونکہ تقدیر کو بھی دعا ہی بدل سکتی. فَهُوَ كَذَلِكَ مُسْتَرٌ إِلَى الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَى رَبِّهِ لِيَدْفَعَ عَنْهُ عُقُوبَاتِهَا, اس کو بھی عاجزی اختیار کرنا ہے اپنے رب کی طرف, یعنی خوب خوب دعائیں کرنی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان سزاؤں کو اس سے دور کر دے. یعنی یہ جتنی بھی رکاوٹیں ہیں نا ہماری زندگی میں, خیر کے کاموں میں, نیکی کے کاموں میں, جس سے توفیق چلی جاتی ہے, یہ سب سزا ہی کی ایک قسم ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, اور اس کو صرف اللہ ہی دور کر سکتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ جو بھی نحوست ہے میں مانتا ہوں میرے اپنے نفس کی طرف سے ہے, میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں, تو مجھے اس سے نکال دے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نکال دیتے ہیں, لیکن دعا سچی ہونی چاہیے. دعا میں عاجزی, انکساری, رونا دھونا. جیسے ایک بچہ ماں کے سامنے کوئی مطالبہ پیش کرتا ہے تو وہ کیسی کیسی فریادیں کرتا ہے اور کیسے روتا ہے. کبھی ہم ایک دفعہ بھی زندگی میں اللہ کے سامنے ایسے روئے جیسے ایک بچہ رو کے اپنے مطالبے کو منواتا ہے؟
ہم کہتے ہیں ہاں ہم نے دعا کر لی، سو یون بھی کر رہے ہوتے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہوا؟ دعاؤں میں بھی سنجیدہ نہیں ہے. فلا ينفك العبد عن ضرورته الى هذه الاصول الثلاثه ولا فلاح له الا بها. فلا ينفك پس نہیں علیحدہ ہو سکتا، العبد بندہ، عن ضرورته اپنی اس ضرورت سے، الى هذه الاصول الثلاثه ان تین اصولوں کی طرح، ولا فلاح له الا بها اور ان کے بغیر کوئی کامیابی ہی نہیں، کامیابی نہیں ہو سکتا. تو تین چیزیں جو ہیں، 3 پرنسپلز، وہ لائف میں بہت ضروری ہیں کامیابی کے لیے. نمبر 1 الشکر، ہر نعمت پر شکر گزار ہونا. نمبر 2 وطلب العافیہ، عافیت مانگتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ ایسی کسی مصیبت سے بچائے کہ میں کسی کام کا نہ رہوں. ہم عام طور پر بس یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت رکھنا، ہمیں آخر تک چلتا پھرتا رکھ. ہم محدود دعا مانگ رہے ہیں. بعض اوقات آپ چل پھر بھی لیتے ہیں، آپ مالی طور پر بھی، فائنینشلی بھی بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، لیکن آپ کے اوپر ایسے ایسے غم، ایسے ایسے مسائل آتے ہیں کہ آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے. جو انسان عافیت مانگ لیتا ہے نا، تو انشاءاللہ وہ ہاتھ پیر میں بھی سلامتی اور عافیت ہوگی، مال میں بھی سلامتی ہوگی، اور اسی طرح باقی چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. باقی آفات، کچھ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا جو ہم لوگوں کے اندر دیکھ کے مسائل ڈر جاتے ہیں تو دعا کر لیتے ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی. جب ہم عافیت مانگتے ہیں تو ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں. بہترین دعاؤں میں سے ہے عافیت کی دعا جو صبح شام ہمیں مانگنی چاہیے. والتوبۃ النصوح، اور خالص توبہ، سچی توبہ، یعنی جہاں کوتاہی ہوئی، جہاں غلطی ہوئی، ساتھ ساتھ معافی مانگتے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو. ومدار ذلک علی الرغبۃ والرہبۃ، اور اس کا دار و مدار رغبت کرنے پر ہے اور ڈرنے پر ہے، یعنی اللہ سے اچھی امید بھی رکھے اور ڈر بھی رکھے. ولیس بید العبد، اور یہ دونوں چیزیں بندے کے ہاتھ میں تھوڑی ہیں، بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. بل بید مقلب القلوب، بلکہ اس کے ہاتھ میں ہے جو دلوں کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے. ومصرفها کیف یشاء، اور اس کو پھیر دیتا ہے، یعنی قلب کو جس طرف چاہتا ہے. یعنی رغبت اور رہبت بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے. فإن وفق عبده اقبل بقلبه الیہ، پھر اگر وہ اپنے بندے کو توفیق دے دیتا ہے تو وہ اپنے دل کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. وملأہ رغبتا ورہبتا، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو شوق اور خوف سے بھر دیتا ہے. فصار من السعداء، تو وہ شخص خوش قسمت، خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے. وَإِنْ خَذَلَهُ تَرَكَهُ وَنَفْسَهُ وَنَسِيَهُ، اور اگر وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، توفیق نہیں دیتا، تو اس کو اور اس کے نفس کو چھوڑ دیتا اور اس کو بھلا دیتا ہے. یعنی اللہ کی توفیق نہ ہو تو گویا انسان اپنے نفس کے حوالے ہو گیا. اسی لیے وہ دعا ہمیں سکھائے گی نا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. اللہ میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، تو مجھے ایک آنکھ کے جھپکنے کی دیر بھی، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے، نفس تو برائیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے فوراً، نفس تو کمتر چیزوں پہ راضی ہو جاتا ہے، نفس تو گھٹیا کے پیچھے چلا جاتا ہے. تو ہماری زندگی تو بڑی قیمتی ہے نا، ہم نفس کی پیروی میں تو نہیں گزار سکتے. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ، اور میرے سارے حالات درست کر دے، ساری حالت میری، سارے معاملے میرے ٹھیک کر دے. انی تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں. تو جب اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو بندہ اپنے نفس کے حوالے ہو جاتا ہے. وَلَمْ يَأْخُذْ بِقَلْبِهِ إِلَيْكَ، اور اس کے دل کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرتا. فَصَارَ مِنَ الْأَشْقِيَاءِ، تو ایسا شخص بد نصیب لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے. وَلِلتَّوْفِيقِ وَالْخُذْلَانِ أَسْبَابٌ، توفیق حاصل ہونے اور نہ ہونے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ وجوہات ہیں. وَهِيَ أَهْلِيَّةُ الْمَحَلِّ وَعَدَمُهَا، مقام کا اہل ہونا اور نہ ہونا، یعنی کس
دل کو یا کس جگہ کو توفیق ملنی چاہیے. فہو سبحانہ خالق المحال، مقامات کا خالق اللہ سبحانہ تعالی ہے. متفاوتۃ فی الاستعداد والقبول، جو جدا جدا ہیں صلاحیت اور قبول کرنے کے اعتبار سے. اعظم تفاوت، بہت بڑے فرق کے ساتھ. یعنی اللہ انہیں بندوں کے دل بنائے، محل دل کو سمجھ لیں جہاں ایک سوچ آتی ہے، خیال آتا ہے، توفیق آتی. تو یہ جو ہے قبولیت کے اعتبار سے فرق ہے. کسی کے اندر زیادہ ہوتی ہے، کسی کے اندر کم ہوتی ہے. کچھ لوگ زیادہ ریسیپٹیو ہوتے ہیں، کچھ کم ہوتے ہیں، اور لوگوں کے علاوہ اور مخلوق بھی جو ہے. فالجمادات لا تقبل ما يقبله الحيوان. جمادات کس کو کہتے ہیں؟ جمادات نان لیونگ جو ہے، جیسے پہاڑ ہیں، جیسے پتھر ہیں، اس طرح کی چیزیں. جمادات جو ہیں وہ ان چیزوں کو قبول نہیں کرتے جن کو حیوان قبول کر لیتے ہیں. یعنی جمادات کے اندر وہ سمجھ نہیں جو حیوانات کے اندر ہے، اینیملز میں. والنوعان متفاوتان فی القبول، یہ دونوں قسمیں ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں قبولیت میں، یعنی الگ الگ ہیں، ان کا دونوں کا اپنا ہی طریقہ ہے. فالحیوان الناطق، تو بولنے والا حیوان، یقبل ما لا یقبلہ البہیم، وہ اس چیز کو قبول کر لیتا ہے جس کو ایک بے زبان قبول نہیں کر سکتا. انسان اور گائے میں فرق ہے. وہو متفاوت فی القبول اعظم تفاوت، تو وہ قبولیت میں الگ ہے، جدا ہے، بہت بڑے فرق کے ساتھ. وکذالک الحیوان البہیم، اسی طرح بے زبان جانور، متفاوت، بڑا فرق رکھتا ہے، فی القبول، قبولیت میں، اعظم تفاوت، بہت بڑے فرق کے ساتھ. لیکنہ اقل من النوع الانسانی، لیکن انسانی نوع سے اس کا فرق کم ہے، جمادات کی نسبت بہت بڑا فرق ہے. فَإِذَا كَانَ الْمَحَلُّ قَابِلًا لِلنِّعْمَةِ، پھر اگر وہ مقام نعمت لینے کے قابل ہو، بحیث یعرفها، جیسا کہ وہ اس کو جانتا ہے کہ یہ نعمت ہے، ویعرف قدرها، وہ اس کی قیمت بھی جانتا ہے، وخطرها، اور اس کی اہمیت بھی، ویشکر المنعم بها، اور انعام دینے والے کا شکر بھی ادا کرتا ہے، ویثنی علیہ بها، اور اس وجہ سے اس کی تعریف کرتا ہے، وَيُعَظِّمُهُ عَلَيْهَا، اور اس کو اس پر بڑا جانتا ہے، وَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِن مَحْضِ الْجُودِ، اور وہ جانتا ہے کہ یہ خالص اللہ کی سخاوت ہے، وَعَيْنُ الْمِنَّةِ، اور بعین ہی ایک احسان ہے، من غیر ان یکون هو مستحقا لها، بغیر اس کے کہ وہ اس کا مستحق ہو. یعنی انسان اپنے آپ کو اس کا مستحق نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے میں اس کو ڈیزرو نہیں کرتا تھا. یعنی کئی دفعہ ہوتا ہے نا انسان واقعی اپنے ٹرو سینسز میں بیٹھا ہو، اللہ کی نعمتوں کو دیکھے تو انسان کے اندر ایک جھرجھری سی آ جاتی کہ اللہ جتنا کچھ تو نے مجھے دیا میں ان کو ڈیزرو نہیں کرتا، میں اس قابل نہیں تھا. یہ اصل شکر، انسان کہے کہ محض اللہ کی توفیق، محض اللہ کی سخاوت ہے مجھ پر، محض اللہ کا فضل و کرم ہے، میرا کوئی حق نہیں بنتا ان چیزوں پر. اگر وہ نہ دے تو میں کوئی ناراض نہیں ہو سکتا اس سے. آپ دیکھیے ہم کیا ہیں، مرد ہیں یا عورت ہیں، مالدار ہیں یا فقیر ہیں، صحت مند ہیں یا بیمار ہیں، عقل مند ہیں یا کم عقل ہیں. یہ کیا ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس کو ڈیسائیڈ کریں کہ ہمیں یہ ہونا چاہیے؟ مثلاً اگر ہم ایک عورت ہیں، ہم کہیں مجھے مرد ہونا چاہیے تھا. کئی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. ہمارے گھر کے جو حالات ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ مرد ہونا چاہیے تھا، میں تو سارے مردوں والے کام کر لیتا ہوں، میں تو مرد ہوں، مجھے تو مرد ہی سمجھو. یعنی کچھ لوگ اس حد تک کرتے ہیں. آپ کو کس نے چوائس دی ہے کہ آپ اپنے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دیں؟ اللہ کو پتا تھا نا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہاں ایک عورت کو کام کرنا ہے اور اس کو عورت ہونا چاہیے، اللہ کا فیصلہ ہے. ہمیں غریب ہونا چاہیے تھا یا امیر ہونا چاہیے تھا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہوتی ہیں. اور جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، آپ دیکھیں یہ سارے الفاظ اتنے خوبصورت ہیں نا کہ جب انسان اس نعمت کے قابل ہوتا ہے نا، کوئی بھی نعمت جو اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، یعنی کسی بندے کو قابل سمجھ کے اس کو دے دیتا ہے، توفیق دے دیتا ہے کوئی کام کرنے کی، کوئی نیکی کرنے کی، تو پھر جو اچھا بندہ ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے، فوراً پہچان جاتا ہے یہ اللہ کی، یعنی یعرف، یعنی پہچان جاتا ہے یہ نعمت ہے، یہ اللہ کا مجھ پہ بڑا فضل ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہوگی. فوراً کہتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے مجھ پہ، پہلے ہی درجے پر. پھر یعرف قدرہ، کہتا ہے یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو بھی وہ بہت ایڈمائر کرتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. وہ خطرہ، اور اس کی امپورٹینس سمجھتا ہے اپنی زندگی میں کہ یہ میری زندگی میں بہت اہم چیز ہے.
اس کو اپریشیٹ کرتا ہے. وَيَشْكُرُ الْمُنْعِمَ بِهَا, نعمت دینے والے کا شکر ادا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. اگر کسی بندے کے تھرو آئی ہے تو اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے. وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِهَا, اور اس نعمت کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرتا ہے, اور بندوں کو بھی اپریشیٹ کر دیتا ہے اگر بندہ سبب بنا ہوا ہے. اور اگر آپ کے پاس گاڑی ہے اور آپ چلا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ نے کوئی اچھا کام کر لیا یا کوئی اپنی ضرورت کی چیزیں خرید کے لے آئے, تو جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے نا, تو وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ دیا ہوا ہے اور میں یہ چلا بھی سکتی ہوں اور میں اس پہ جا بھی سکتی ہوں. تو وہ یہ نہیں کہتا کہ کیا مصیبت پڑ گئی مجھے, اب یہ ڈرائیونگ جو سیکھ لی ہے تو سارے کام میرے سر پہ آ گئے ہیں, ایسی باتیں نہیں کرتا. وہ اس کو ایک سہولت سمجھتا ہے. اور اگر ہسبینڈ نے لے کر دی ہے گاڑی تو اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے کہ آپ نے میری زندگی آسان کر دی. کبھی کوئی کام کہتے تو ان کے لیے بھی کرتے, کیونکہ شکر ادا ہی نہیں ہوتا جب تک دینے والے کی مرضی کے مطابق اس نعمت کو استعمال نہ کیا جائے. وہ یعظمہ علیہا, اور اس کی تعظیم بھی کرتا ہے, رسپیکٹ بھی کرتا ہے اس کی کہ اس نے مجھ پہ کتنا بڑا احسان کیا. وَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِن مَحْضِ الْجُودِ, کہتے ہیں یہ صرف اللہ کی سخاوت ہے. وَعَيْنُ الْمِنَّةِ, اور عین احسان ہے, یہ صرف احسان ہے اللہ کا, میں اس قابل نہ تھا, میں اس کے مستحق نہیں تھا. بل ہی للہ وحدہ, بلکہ یہ تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے. وَمِنْهُ بِهِ وَبِهِ وَحْدَهُ, اسی کی طرف سے اور اسی کی وجہ سے ہے, اکیلے اسی کی وجہ سے. فَوَحَّدَهُ بِنِعْمَتِهِ اخلاصا, تو وہ اس کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اس نعمت کی وجہ سے اخلاص کے ساتھ. وَصَرَفَهَا فِي مَحَبَّتِهِ شُكْرًا, اور اس کو استعمال کرتا ہے اللہ کی محبت میں شکر کے ساتھ. یعنی نعمت پا کر اور زیادہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیتا ہے, اور ان نعمتوں کو اللہ کی محبت میں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. وصرفہا فی محبتی شکرا, شکر ادا کرنے کے لیے اس نعمت کو پھر اللہ کی پسند کے مطابق استعمال بھی کرتا ہے, چاہے اپنے اوپر کرے چاہے دوسروں کو دے یا اس کو سنبھال کے رکھے. وشاہدہا من محض جودہ سبحانہ, اور وہ اس کا مشاہدہ کرتا ہے, اس کو سمجھتا ہے محض اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سخاوت یا جود و کرم کے طور پر. وعرف قصورہ وتقصیرہ, اور وہ اپنی کمی کوتاہی کو بھی پہچان لیتا ہے فی شکریہ, اس نعمت کے شکر ادا کرنے میں. کہتا ہے کہ میں نے تو اس کا شکر ہی کبھی نہیں ادا کیا. عجزا وضعفا وتفریطا, بے بسی کے ساتھ, کمزوری کے ساتھ, کوتاہیوں کے ساتھ, یعنی کوتاہی کرنے والے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ. یعنی ایک طرف وہ اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھتا ہے, دوسری طرف اپنی کوتاہی دیکھتا ہے. اپنی کوتاہی بھی اس کو نظر آنے لگتی, جہاں اللہ کی نعمت نظر آتی ہے وہاں اس کو اپنی کوتاہی بھی دکھتی ہے. وَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ إِنْ أَدَامَهَا عَلَيْهِ فَذَلِكَ مَحْضُ فَضْلُهُ وَصَدَقَتُهُ وَإِحْسَانُهُ, اور وہ جان لیتا ہے کہ اگر اللہ نے اس کو اس پر باقی رکھا, أَدَامَهَا کا مطلب ہے دوام دیا, تو یہ محض اس کا فضل اور اس کا صدقہ اور اس کا احسان ہے. یعنی اگر یہ نعمت میرے پاس رہتی ہے, مثلا اولاد دی تو اولاد کی نعمت میرے ساتھ رہتی ہے, مجھے فائدہ پہنچاتی, سب اللہ کا احسان ہے. وَإِن سَلَبَهُ إِيَّاهَا قَهْرًا فَهُوَ أَهْلٌ لِذَلِكَ مُسْتَحِقٌّ لَهُ, اور اگر وہ اس کو زبردستی لے لیتا ہے اس سے, تو وہ بندہ اسی چیز کا مستحق ہوتا ہے, اس قابل نہیں ہوتا کہ پھر وہ نعمت رکھے, اس کو اس سے واپس لے لی جاتی ہے. وَكُلَّمَا زَادَ اللَّهُ مِن نِعَمِهِ, اور جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے, ازداد ذلا لہ وانکسارا, تو اس کی عاجزی اور انکسار زیادہ ہوتا جاتا ہے. وقیاما بشکرہ, اور وہ اس کا شکر بجا لاتا ہے. وخشیۃ لہ, اور اس سے ڈرتا ہے سبحانہ و تعالی سے, ان یسلبہ ایاہا لعدم توفیقہ شکرہا, کہ کہیں وہ اس سے اس کے شکر کی توفیق کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو چھین ہی نہ لے. کما سلب نعمتہ من لم یعرفها ولم یرئها حق رعایتها, کما سلب نعمتہ, جیسے کہ اس کی نعمت چھین لی گئی اس سے جو اس کو نہیں جانتا پہچانتا اور اس کی حفاظت نہیں کرتا جیسا کہ اس کی حفاظت کا حق ہے. یعنی جب ایک انسان اس کی قدر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے لیتا ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں, آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں اور وہ اس کو ضائع کر رہا ہوتا ہے, اس کو صحیح استعمال نہیں کر رہا ہوتا, تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک گھوڑا دیا تھا اللہ کے راستے میں, وقف کیا تھا, تو
آپ نے جس شخص کو وہ دیا اس نے اس کا حال برا کر دیا، تو حضرت عمر نے چاہا کہ واپس اس کو خرید لے اس سے، تو آپ نے ان کو منع کر دیا تھا. فَإِن لَّمْ يَشْكُرْ نِعْمَتَهُ سُبْحَانَهُ، پھر اگر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا، وَقَابَلَهَا بِضِدٍ، اور اس کے الٹ کے ساتھ سامنا کرتا ہے، مَا يَلِيقُ أَن يُقَابِلَ بِهِ سُبْحَانَهُ، یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سامنا کرنے کے لائق نہ تھا، یعنی ایسے ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے جو کہ ہونا نہیں چاہیے تھا، سَلَبَهُ إِيَّاهَا وَلَا بُدَّ، تو اس کو لے لیتا ہے اس سے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے. کما قال عز وجل، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، اور اسی طرح ہم نے ان کے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ کہیں کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان میں سے احسان کیا ہے. الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ شکر گزاروں سے خوب واقف نہیں ہے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. وسبب الخذلان عدم صلاحیت المحل وأہلیتہ وقبولہ للنعمہ، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کا نہ ہونا، اس کا سبب کیا ہے؟ اس مقام یا جگہ کے اندر اس نعمت کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ ہونا اور اہلیت نہ ہونا اور نعمت کو قبول نہ کرنا. بحیث لو وافته النعم لقال ھذا لی، اس اعتبار سے کہ جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو میری ہے، یہ تو میری کمائی ہے. وانما اوتیتہ لانی اہلہ مستحق، اور میں اس کو اس وجہ سے دیا گیا ہوں کہ میں اس کا اہل اور اس کا مستحق ہوں. کما قال سبحانہ عن قارون، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کے بارے میں فرمایا. کیا قارون نے کہا تھا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، جس سے عام طور پہ کہتے ہیں میری یہ ڈگری ہے اس لیے مجھے یہ جاب مل گئی. اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے کتنی بستیاں ہلاک کی، من ہوا اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، جو اس سے یعنی قارون سے بڑھ کر زیادہ طاقتور تھی اور ان کی نفری بھی زیادہ تھی، کثیر تھی. ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا. قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. والواجب ان یقول کما قال سلیمان، واجب یہ ہے، لازم یہ تھا کہ وہ ایسے ہی کہتا جیسے سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا. لما اوتی الملک، جب وہ بادشاہت دیے گئے، قال هذا من فضل ربی، کہ یہ تو اس نے کہا یعنی سلیمان علیہ السلام نے کہ یہ تو میرے رب کا فضل ہے. یہ فضل اس نے کیوں کیا مجھ پر؟ لیبلونی، کہ وہ مجھے آزمائے. اشکر ام اکفر، کہ آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو شکر کرتا ہے تو وہ اپنی ہی ذات کے لیے شکر کرتا ہے. ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو کفر کرتا ہے تو بے شک میرا رب بے نیاز بہت کرم فرمانے والا ہے. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.
تو یہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے لوگوں کی آوازیں آتی ہیں نا کہ میں نہیں سمجھتی کہ مجھے یہ ایسی زندگی ملنی چاہیے تھی یا مجھے ایسا ہسبینڈ ملنا چاہیے تھا، میں نہیں سمجھتی. ساری گڑبڑ وہاں سے شروع ہوتی ہے جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں میرا حق ہیں. اتنی ساری نعمتوں کو چھوڑ کے اور ایک مصیبت کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہ میں اس کو ڈیزرو نہیں کرتی، تو وہ جو باقی نعمتیں ہیں وہ بھی بالکل ڈیزرو نہیں کرتی تھی. تو یہاں سے ناشکری بھی شروع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں اور بدگمانیاں، جب آپ اپنا حق سمجھتے ہیں. سب لائف میزریبل ہو جاتی ہے، حاصل کچھ نہیں ہوتا. ایک اور سبق بہت اچھا ملتا ہے کہ انسان جو ہے وہ فلیکسیبل رہے اور دیکھتا رہے کہ کیا کب نعمت مل رہی ہے اور کب نہیں مل رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے واقعے میں قسم کھا لیتے ہیں کہ میرے پاس اونٹنیاں نہیں ہیں، میرے پاس سواریاں نہیں ہیں آپ لوگوں کو دینے کے لیے، اور سبحان اللہ کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے وہ سواریاں مہیا ہو جاتی ہیں اور پھر وہ مہیا کر دیتے ہیں سب کو، تو قسم توڑ دیتے ہیں. اور جب اس واقعے کو اتنی ڈیپلی سوچا، غور و فکر کیا، تو دیکھا گیا اسی طرح اس کے برعکس جو ہے فرعون جو ہے وہ جادوگروں کو کہتا ہے کہ تم میری اجازت کے بغیر تم کیسے ایمان لے آئے. تو ایک ہوتا ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو ہی دیکھنا، پروجیکشن کرتے رہنا اپنے بارے میں، اور ایک ہے کہ اپنی انا توڑ کے پھر اس نعمت کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر اور پھر اس کا صحیح استعمال اور اس کو پھر یوز کرنا، اور پھر اپنے آپ کو وہ نہیں سمجھنا کہ بھئی میری بات تھی. کمال ہے. والمؤمن یرا کل نعمت من ربہ هو المالک لها. مومن یہ سمجھتا ہے کہ ہر نعمت جو اس کے رب کی طرف سے ہے، جس کا وہی مالک ہے، یعنی اللہ تعالی مالک ہے. وهو المتفضل بها، اور وہی اس کا فضل فرماتا ہے. من بها علی عبدہ، اس نے اپنے بندے پر احسان کیا ہے. من غیر استحقاق منہ، اس کے کسی حق کے بغیر کہ وہ حقدار ہو. بل ہی صدقۃ تصدق بها علی عبدہ، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا صدقہ ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندے پہ صدقہ کرتا ہے. وَلَهُ أَلَّا يَتَصَدَّقَ بِهَا وَلَهُ أَن يَسْلُبَهَا، اسے حق حاصل ہے کہ وہ اس کے ساتھ صدقہ نہ کرے، اور اسے حق حاصل ہے کہ وہ اسے دے کر بھی چھین لے، سلب کر لے. فَلَوْ مَنَعَهُ إِيَّاهَا لَمْ يَكُنْ قَدْ مَنَعَهُ شَيْئًا هُوَ لَهُ يَسْتَحِقُّهُ عَلَيْهِ، اور اگر وہ اس سے روک دے تو اس نے کوئی چیز جو روکی وہ اس کا حق ہے اس پر کہ وہ ایسا کرے. فَإِذَا لَمْ يَشْهَدْ ذَلِكَ رَأَى فِيهِ أَنَّهُ أَهْلًا وَمُسْتَحِقًّا، پھر اگر وہ اس کو نہ دیکھے تو وہ سمجھے کہ وہ اس کا اہل اور مستحق تھا. فَأَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ، تو اس کا نفس اس کو غرور میں ڈال دیتا ہے. وَطَغَتْ بِالنِّعْمَةِ، اور اس کو سرکش کر دیتا ہے نعمت پا کر. وَعَلَتْ بِهَا، اور اس کے ذریعے وہ بڑا بنتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے. واستطالت علی غیرہا، اور دوسروں پہ ظلم ڈھانے لگتا ہے. فکان حظھا منھا الفرح والفخر، تو اس کا حصہ اس میں سے خوشی اور فخر و غرور رہ جاتا ہے. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، ثم نزعناها منہ، پھر ہم اس سے اس کو چھین لیتے ہیں، انہ لیئوس کفور، تو بے شک وہ مایوس ہو جاتا ہے، سخت ناشکرا بن جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اور اگر ہم اس کو تکلیف کے بعد نعمتیں چکھاتے ہیں، مَسَّتْهُ، جو تکلیف اس کو پہنچی، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو ضرور کہے گا کہ میری برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں. إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، بے شک وہ بڑا ہی شیخی خورا فخر کرنے والا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. وَإِذَا عَلِمَ اللَّهُ هَذَا مِنْ قَلْبِ عَبْدٍ، اور جب اللہ بندے کے دل میں یہ جان لیتا ہے، یأس و کفر عند الضراء،
کہ نا امیدی اور کفر آ جاتا ہے تکلیف کے وقت. وفرح وفخر عند النعماء، اور خوشی اور غرور آ جاتا ہے نعمت مل کر. وکلاہما فتنۃ وبلاء، اور یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے آزمائش اور مصیبت ہیں. وذالک من اعظم اسباب خذلانہ وتخلیہ عنہ، اور یہ اللہ تعالی کی توفیق نہ دینے اور اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دینے کے بڑے بڑے اسباب میں سے ہے. فإن محلہ غیر قابل لہا، پھر یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا جو دل ہے یا جو اس کا وہ حصہ ہے اس کے قابل نہیں ہے، یعنی نعمت لینے کے قابل نہیں ہے. ولا تناسبہ النعمۃ المطلقۃ التامہ کما قال سبحانہ، اور مکمل نعمت، ایبسولوٹ نعمت جو مکمل ہے وہ اس کو راہ سے نہیں آتی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک اللہ کے نزدیک جانوروں میں سے بدترین جانور وہ ہیں جو بہرے گنگے ہیں، جو عقل سے کام نہیں لیتے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ ان کے بارے میں بھلائی جانتا ہوتا تو ان کو ضرور سنوا دیتا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر وہ انہیں سنوا دیتا تو وہ منہ موڑ جاتے، اور وہ ہیں یہ راز برتنے والے. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فاسباب الخذلان من النفس وفیہا، خذلان کے اسباب نفس کی طرف سے ہوتے ہیں اور اس کے اندر ہوتے ہیں. واسباب التوفیق من جعل اللہ سبحانہ لہا قابلۃ للنعمہ، اور اسباب توفیق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کے قابل اس کو کر دیتا ہے، یعنی جس کو اللہ اس نعمت کے قابل بنا دے. خذلان کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، خذل، توفیق نہ دینا، نفس کے حوالے کر دینا. فاسباب التوفیق منہ ومن فضلہ، توفیق کے اسباب بھی اللہ کی طرف سے اور اس کا فضل ہے. وہو الخالق لہذہ وہذہ، اللہ اس کو بھی پیدا کرتا ہے اور اس کو بھی کرتا ہے. وکما خلق سبحانہ اجزاء الارض، جیسا کہ اس نے زمین کے اجزاء پیدا کیے ہیں. ہذہ قابلۃ للنبات، یہ زمین پودے اگانے کے لائق ہے. وہذہ غیر قابلہ، اور یہ اس کے لائق نہیں. وخلق الشجرہ ہذہ قابلۃ للثمرۃ وہذہ لا تقبلها، اور اس نے درخت کو پیدا کیا اور وہ جانتا ہے کہ یہ پھل کے قابل ہے اور یہ قابل نہیں، اس لیے کچھ درختوں پہ پھل لگتے ہیں اور کچھ پر نہیں لگتے. میرے ذہن میں ابھی ایک بات آ رہی تھی کہ اگر ایک ہی جیسے حالات ہوتے ہیں لیکن ایک بندہ ان پہ شکر کر رہا ہوتا ہے اور ایک بندہ ناشکری کر رہا ہوتا ہے، اب جو شکر کر رہا ہے اس کے لیے وہ حالات ہی بدل گئے. جیسے ایک آدمی کا قصہ سناتے ہیں کہ بیمار تھے تو صرف کدو کھاتے تھے، اور شکر الحمدللہ کرتے تھے. یہ مطلب ہمارے جاننے والے ہیں. تو ان کی بیوی نے کہا صرف کدو کھا سکتے ہو اور اس پہ بھی اللہ کا اتنا شکر ادا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں نگل تو سکتا ہوں. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے ان کو اس کدو میں کتنی لذت محسوس ہوتی ہوگی. تو مطلب اپنا تجربہ ہے میرا کہ ایک ہی چیز ہے، اس پہ میں رو پیٹ رہی ہوں. حالات تو وہی ہیں، حالات وہ تو نہیں بدلتے جی، شکر سے بدل جائیں گے. اسی چیز پہ جب میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ سے دعا مانگی، اللہ سے مدد مانگی، تو اللہ نے میرے دل میں شکر ڈال دیا کہ یہ برے حالاتوں میں میرے قریب لے آئے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی. اور وہ برے حالات مجھے اچھے لگنے لگے. تو شکر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ مشکل وقت آسان بن جاتا ہے. جزاک اللہ. آج ہی کسی خاتون کا ایک قصہ میں سن رہی تھی کہ وہ بہت نیک تھی خود، لیکن ہسبینڈ جو تھا وہ شراب پیتا تھا. تو رات کو دیر سے آتا اور ایک دن آیا تو دیکھا کہ بیوی قرآن پڑھ رہی ہے، تو اس نے قرآن مجید اٹھایا اور ٹوائلٹ میں جا کے ڈال دیا. اب یہ خاتون بہت پریشان ہے. اس نے کسی شیخ سے پوچھا کہ کیا میرا نکاح باقی ہے، میں اس کے ساتھ رہوں یا نہ رہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے
بچے ہیں؟ اس نے کہا 6 بچے ہیں. اس نے کہا کہ کیا تمہارے والدین ہیں؟ کہتی کہ وہ نہیں ہیں. تو اس نے سارے حالات معلوم کر کے کہا کہ تم اسی کے ساتھ صبر شکر کے ساتھ گزارا کرو، کیونکہ اگر تم بچوں کو لے جاتی ہو تو کوئی سنبھالنے والا نہیں، اور اگر چھوڑ جاتی ہو تو ان سب بچوں کا ایمان جائے گا، کیونکہ وہ اگر خود نہیں مانتا کچھ تو بچوں کو بھی ویسے ہی پالے گا. تو جیسے بھی حالات ہیں اس پر تم صبر کرتی رہو. 1 سال گزرا، اس نے رو رو کے دعائیں مانگی، اور سال کے بعد دوبارہ شیخ کو فون کیا کہ آپ کو یاد ہے میں فلاں عورت ہوں اور میں نے مسئلہ پوچھا تھا اور آپ نے مجھے صبر کی تلقین کی تھی. کہتی آج میرا شوہر وہ ہے کہ جو مسجد جا کے کھولتا ہے اور اذان دیتا ہے. اللہ کی طرف رجوع کرنے اور صبر کرنے اور رونے پیٹنے، یعنی جو خواتین پریشان ہوتی ہیں نا، عام طور پر ان کا کیا ہے، فرینڈ کو فون کر لو، ماں کو کر لو، اس کو پریشان کرو، اس کو ہر وقت وہ کسی نہ کسی انسان کے آگے مسئلے سناتی رہتی. اللہ کے آگے نہیں روتی. 10 دفعہ انہیں یاد کراؤ بھائی اللہ کی طرف رجوع کرو، نہیں، ادھر دل نہیں لگتا کہ مسئلے میں الجھے ہوئے تو حالات بھی نہیں بدلتے. تو یہ زندہ مثالیں ہیں کہ جو انسان کو یقین دہانی کراتی ہیں کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا، جو ہے اس پر شکر ادا کرنا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا حالات کو بدل دیتا ہے. جی استاذہ، میں یہی کہنا چاہتی ہوں جو آپ نے کہہ دیا. میں کہا جو لوگ ہر وقت کمپلین کرتے ہیں، میں نے کبھی دیکھا نہیں کہ ان کے حالات ٹھیک ہوئے. ہوتے بھی ہیں بٹ دے ڈونٹ ایون ریئلائز اٹ کہ اللہ تعالیٰ مینشن بھی نہیں کریں گے. نہیں استاذہ، ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ ان کو ہر چیز ہی پرابلم لگتی ہے. تو اگر کوئی ساتھ میں کچھ اچھا بھی ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کو بھی پرابلمٹک ہی لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے ساتھ تو کچھ اچھا ہوا ہی نہیں. اور استاذہ یہ جو آپ کہہ رہی تھی نا کہ لڑکا دینا یا لڑکی دینا اللہ کا سب اذن ہے، بالکل. میں سوچی تھی کہ ہم اتنے ناشکرے ہو چکے ہیں کہ اب تو نیا ٹرینڈ یہ بن گیا ہے کہ کسی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، میں گوروں کی بات کر رہی ہوں، مسلمانوں کی نہیں بات کر رہی، وہ کہتے ہیں کہ وی ول ناٹ ریویل دا جینڈر. جب بچہ بڑا ہوئے گا دیٹ چائلڈ از گوئنگ ٹو ڈیسائڈ اف از گوئنگ ٹو بی اے میل اور اے فیمیل. آئی ہیو ریڈ دس فار 2-3 پیرنٹس. تو ناشکری کا مطلب اللہ معاف کرے، یعنی جو اللہ نے دیا ہے اور جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے اس پہ راضی نہیں ہے. ہم نہیں ریویل کریں گے جینڈر. یعنی کوئی اس سے پوچھے کہ آپ کو یہ چوائس کس نے دی ہے، ہاں، کہ آپ اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ آپ کیا ہیں. بچہ بڑا ہو کے خود بتائے گا میں کیا ہوں، کہ بھائی کیونکہ چینج کرا لے گا. گاڈ فاربڈ اف از ناٹ، اف ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو بی اے میل. ہاں، لیکن اللہ معاف کرے کہ ہم لوگ بہت اتنی جتنی نعمتیں ہم اتنے ناشکر ہیں. میں تو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ دے کے ہمیں زیادہ آزما رہے ہیں. السلام علیکم استاذہ جی. میں ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہ رہی تھی اپنی ساری جو فرینڈز ہیں اور جو سن بھی رہی ہیں اور ادھر بھی ہیں. یہ جو بچپن سے بچوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں نا، وہ یہ تو میرے بالکل بیٹی کی طرح اس نے کام پورا کیا. میری بیٹی ہے، یعنی کہ بیٹا ہے اس کو بیٹیاں کہتے ہیں. پھر جب بیٹا نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں وہی کپڑے پہناتے ہیں، وہی یہ تو میرا ٹام بوائے، یہ تو میرا ہے نا، یہ صحیح میرا لڑکا ہے نا. تو وہ بچیاں جب بڑی ہوتی ہیں نا، ہاں، ان کا ذہن ویسے ہی بنتا اور وہی ڈریسنگ کرتی ہے، چال بھی مردوں جیسی ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے لڑکوں جیسا کہا تھا، ہم تو ان کے گھر کے بوائے ہیں نا، ہم تو ان کی سوچیں ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. پھر ایک بات یہ کہ بس سب کو یہی چاہیے کہ جو لڑکی ہے تو لڑکی کی طرح اس کو پالیں نزاکت سے، لڑکا ہے تو اس کو لڑکے کی طرح. لیکن ان کو بچپن سے یہ بات نہیں کہیں، کیونکہ میں نے دیکھے ہیں 2-3 لوگ جنہوں نے اپنے بیٹوں کی طرح بیٹیوں کو کہا تو وہ بیٹوں کی طرح ہی ہیں، اسی طرح کی ڈریسنگ، وہی چال، وہی حرکتیں. ہاں جی بالکل ویسے. ان کو پھر منع کر نہیں سکتے. اور ایک یہ چیز کہ جیسے آپ نے شکر پہ بولا، تو شکر پہ میں سمجھتی ہوں کہ سو کے اٹھتے ہی شکر ادا کر دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی دی، دن ایک اور دے دیا جی. اور پھر توبہ اور شکر کا ٹائم ملا. اور جب ہم واش روم جاتے ہیں تو میرے منہ سے تو خیر شکر اس لیے نکلتا ہی جاتا ہے کہ واش روم بیٹھے تو اللہ معاف کرے، اگر بند ہو جائے تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کھول سکتا. وہ صفائی ہوئی، پھر جہاں گرا وہ صفائی ہوئی. تو بعض لوگ کہتے ہیں واش روم میں کیا شکر کرنے کی ضرورت ہے. تو بھائی میں نے بولا آپ دانت صاف کرو تو شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دانت دیے ہیں، کم از کم کھانے کے لیے دیے صفائی. تو بس اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شکر، ہر چیز پہ میں کہتی ہوں سو کے اٹھتے شکر ادا کرنے کی تسبیح پڑھنی شروع ہو جانی چاہیے. جزاک اللہ.
استاذہ جی ابھی جب اوپر آپ نے بتایا نا کہ تم غافل لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، ایک آیت آئی تو اس پہ یہ بھی تھا کہ کھانا پینا اور اس کی جو لذتیں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی ہمیں دی ہوئی ہیں، اور ہم ہر چیز کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ڈفرینٹ ٹیسٹ کو معلوم کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہ نعمت کچھ لوگوں سے چھین لی جب کووڈ آیا، اور جن لوگوں کو کووڈ لگ گیا وہ لوگ کو نہ اسمیل آتی ہے نہ وہ ٹیسٹ کر پاتے ہیں، بالکل یہ نعمت چھن جاتی ہے. اور پھر آپ ان کو کچھ بھی کھلاؤ، دے آر سیئنگ کہ میری فرینڈ کے گھر میں 4 لوگوں کو ایک ساتھ ہوا تھا، بولے کچھ بھی کھا لو، تیز سے تیز کھانا ان کے لیے بنایا تاکہ تھوڑا سا تو فیل ہو نا زبان پہ، بالکل پھیکا کھا کے، حالانکہ پھیکا نہیں تھا، بٹ دے ور سیئنگ کہ مام کچھ بھی نہیں ہے، مرچیں کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، مگر سینہ جلتا ہے. اب سینہ جل رہا ہے مگر زبان پہ ٹیسٹ نہیں ہے. تو سبحان اللہ میں کہتی ہوں آج جب ہمیں ہر چیز کا پتا ہے کہ ٹیسٹ بھی کر سک رہے ہیں اور لذت بھی اٹھا رہے ہیں زندگی کی، تو کبھی نعمت سمجھا بھی نہیں، کبھی نعمت کو سمجھا ہی نہیں کہ ٹیسٹ برڈ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور یہ چھن جائے تو لائف ایسی اداس ہو گئے. بلکہ وہ لوگ کھانا پینا چھوڑ دیا انہوں نے، ویٹ ان کا کوئی 15-20 پاؤنڈ ویسے اتر گیا، بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایٹ اٹ، نو بڈی وانٹس ٹو ایٹ اٹ ناؤ بیکاز دیر از نو ٹیسٹ. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.